حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے رغم انف رجل، وہ شخص تو ذلیل و خوار ہو جائے. کہ یا رسول اللہ کون ذلیل و خوار ہے؟ فرمایا وہ شخص جو رمضان دیکھے اور رمضان گزرنے سے پہلے اس کی بخشش نہ ہو. فرمایا وہ تو ذلیل و خوار ہے. پھر فرمایا رغم انف رجل، وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا میرا نام آئے، میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑے، مجھ پہ درود نہ پڑے. پھر اللہ کے نبی فرمان لگے رغم انف رجل، وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو جائے جسے والدین مل جائیں اور بوڑھے مل جائیں، ان میں سے کوئی ایک مل جائے اور خدمت کا موقع ملے اور خدمت نہ کر سکے، جنت کا مستحق نہ بنے. فرمایا یہ بھی ذلیل و خوار ہو جائے. اسلامی زندگی میں اتنی رشتوں کی قدر تھی. باپ جنت، ماں جنت، ان کی خدمت میری سعادت، ان کی خدمت میری سعادت، ان کی خدمت میرے لیے نجات. جتنا بوڑھے ہوتے اتنے اس کی میرے گھر کے اندر عزت بڑھتی، قدر و منزلت بڑھتی. عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اپنے بوڑھی ماں کو اٹھا کے لایا. کہنے لگا عبداللہ میں نے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے اور اس بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، اور زمین کی تپتی زمین کی گرمی اور یہ سنگریزے اور آسمان کی گرمی اور مکہ کا یہ موسم آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو اس حال میں نے اپنی ماں کا طواف کرایا ہے. پوچھنا یہ ہے کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ فرمانے لگے بیٹے ساری زندگی بھی تو یہ خدمت کرتا رہے. جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا اور پیدا کیا تھا، جو درد اور تکلیف اٹھائی تھی، ساری زندگی کی یہ خدمت اس درد اور تکلیف کا بدلہ نہیں ہو سکتی. تجھے کیا پتا کتنی راتیں تیری ماں نے تیرے لیے کاٹی ہیں، کتنے دکھ برداشت کی ہیں. تیری بھوک اس کی بھوک بن جاتی تھی اور تیری بیماری اس کی بیماری ہو جاتی تھی، اور تیری راتوں کا اٹھنا اس کا اٹھنا بن جاتا تھا، تیری بے چینی اس کی بے چینی بن جاتی تھی. حضرت عبداللہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرے ماں باپ بوڑھے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، پہنایا میں نے، بستر پہ زندگی گزری، ان کی گندگی بھی بستر سے میں نے اٹھائی. باپ روانہ ہو گئے، والدہ اب بھی موجود ہیں، یہ خدمت کی سعادت اب بھی میرے سپرد ہے. پوچھنا یہ ہے کیا میں نے اپنی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کہنے لگا عبداللہ کہنے لگے بیٹے تو بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے. تیرے بچپن میں تیرے ماں باپ بھی یہ سب کچھ تیرے لیے کر رہے تھے، گندگی اٹھاتے تھے، رات کی ٹھنڈی رات ہوتی تھی پھر بھی تجھے سینے سے لگایا کرتے تھے، کبھی تجھے نہیں دھتکارا، کبھی تجھ کو اپنے سے دور نہ کیا. اور نہ جانے کتنی بیماریاں ایسی تھی کہ تیری بیماری ان کی بیماری بن جایا کر جاتی تھی اور تیری تکلیف ان کی تکلیف ہو جایا کرتی تھی. تو بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہے تھے، لیکن فرق ہے ماں باپ میں. ماں باپ دعا کر رہے تھے اللہ اس بیٹے کی عمر اور بڑھا دے، تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ اس ماں کو اٹھا لے. وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ نے اپنا حق بتایا ایک جملہ کا، اللہ تعبدوا الا اياه، اور جب بات اماں ابا کی آئی ایک جملہ نہیں کہا میرے عزیزو، 7 جملے کہے. کہا یوں کندھے جھکانا، یوں نرمی دکھانا، یوں خدمت کرنا، یوں خیال رکھنا، اف بھی نہ کرنا، تیرے لہجے سے کہیں اسے تکلیف نہ ہو جائے، تیرے طرز عمل سے کہیں انہیں برا نہ لگے، ایسی خدمت کرنا. اور ساتھ کہا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا، مولا سے کہے اے مولا جنہوں نے میری بچپن میں مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما دے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ادھار ہوتی ہے، مرنے کے بعد ملتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے، ماں باپ کو دکھ دینا اور ماں باپ کو تکلیف دینا اور ماں باپ کو ستانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، فرمایا یہ وہ گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے، اسی دنیا میں ملتی ہے. لیکن ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کوئی آدمی اپنا رزق بڑھانا چاہے اور اپنا مرنے کے بعد تذکرے اچھے چھوڑ کے جانا چاہے، اور کوئی آدمی اپنی عمر میں برکت چاہے، اپنی عمر میں اضافہ چاہے، تو راستہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کا خیال رکھے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.